حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک کے مطابق نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کا دل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا چاہے اسے پلٹ دے، اللہ کے ہاتھ میں، او کما قال علیہ السلام۔ اس طرح کا مضمون قرآن میں بھی ملتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے پورے جسم میں اہم ترین حصہ دل ہے، اور وہ جو دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جب چاہے وہ اسے ہیر پھیر فرمائے، اس دل کی کیفیات کو تبدیل فرمائے، اس دل میں تصرف فرمائے۔ تو ایک تو وہ ظاہری دل ہے جو جسمانی اعضاء میں سے ایک عضو ہے، جس کا کام خون کی سرکولیشن کرنا ہے، خون کو باڈی کے اندر پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک یوں سمجھ جائیے سرکولیٹ کرنے کی مشین جسے ہم سمجھتے ہیں وہ دل ہے۔ لیکن قرآن و سنت کے مطابق دل فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، سنو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فاسد اور خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ بائی پاس بھی ہو رہا ہے، دل باہر نکال رہے ہیں، بیٹری لگا رہے ہیں، وین چینج کر رہے ہیں، نکال کر آرٹیفیشل کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کے نکلنے کے باوجود انسان اپنے ہوش کو نہیں کھوتا، اپنی عقل ختم نہیں کرتا۔ جب وہ صحیح سالم ہو جائے، اس کی وین تبدیل ہو گئی، بیٹری لگ گئی، اس کے باوجود اسے ہر چیز کا ہوش اور سمجھ بوجھ ہے۔ تو اب حدیث شریف میں کہا گیا ہے قلب، اور قلب اسی کو کہتے ہیں جو دل ہے۔ تو بعض علماء نے اس کی تفسیر فرمایا کہ یہ محاورہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ قلب محاورہ ہے۔ قلب اصل میں ہر زبان کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، حالانکہ دل کا تعلق سوچنے سمجھنے کا نہیں ہے۔ سوچنے سمجھنے چاہنے نہ چاہنے کا تعلق عقل سے ہے۔ تو جہاں بھی قرآن و سنت میں قلب کہا گیا ہے محاوراتی طور پر ہے، اور اصل اس سے مراد ہے دماغ، عقل۔ انسان کا قلب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کی سوچ، اس کے فکر، اس کا خیال، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے اس میں تصرف فرمائے۔ اور انسان کی جو فکر ہے، انسان کی جو سوچ ہے، اگر وہ صحیح ہو، ستھری ہو، تو پھر اس کا جسم بھی ستھرے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کی سوچ خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو انسان فساد میں لگ جاتا ہے۔ ورنہ اس فرد کا قلب اور اس فرد کا قلب یعنی دل ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہے۔ اگر جدید آپریشن ہو، اس کا اس میں لگا دیا جائے تو سوچ اور فکر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ورنہ تو ایسا ہو جانا چاہیے تھا کہ دل دوسرے کو لگے تو اس کی سوچ ادھر چلی جائے۔ اب
بعض مقامات پہ احادیث طیبہ میں، قرآن میں اسی کیفیت کو، جس کو قلب کہا جا رہا ہے، اسے نفس بھی کہا جاتا ہے۔ نفس انسانی، خواہشات انسانی۔ انسان اپنے قلب سے یعنی اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، اس کا نفس اس پہ غالب آ جاتا ہے، یعنی اس کی سوچ، اس کی فکر غالب آ جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کر لیتا۔ اور اگر وہ نفس پر غالب آ جائے تو پھر وہ نفس کو تابع کر لیتا ہے اللہ کے حکم کے۔ بزرگوں کے یہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ بزرگان دین کا اہم کام تھا تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس، تزکیہ کا مطلب پاکیزہ کرنا۔ کیا مطلب؟ پاکیزہ کرنا۔ تو بزرگان دین نفس کو پاکیزہ کرنے کا کام کرتے تھے، جو نفس کی غلاظتیں ہیں اسے دور کرتے تھے، اسے دھوتے تھے، اسے ستھرا کرتے تھے۔ نفس کی غلاظت اخلاقی برائیاں ہیں، باطنی برائیاں ہیں، انسان کے اندر گناہ کی سوچ اور فکر ہے۔ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھتے، ان کے نفس کی وہ اصلاح کرتے، تو جب وہ اٹھ کر جاتے تھے تو اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتے تھے، توبہ کر لیتے تھے۔ سیدی غوث پاک رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا، کتب کے اندر، آپ کی سوانح کے اندر آپ کا یہ مقولہ، آپ کی یہ بات نقل کی گئی، دل تو چاہتا ہے پرانے زمانے کی طرح جنگل بیابان میں ٹھہر جاؤں، نہ مجھے کوئی دیکھے نہ میں کسی کو دیکھوں، یعنی اللہ اللہ، لیکن اللہ نے مجھے لوگوں کے نفع کے لیے وہاں جانے سے روک دیا۔ لوگوں کے نفع کے لیے وہاں جانے سے اللہ نے روک دیا ہے، مطلب تم تو ستھرے ہو گئے، دوسروں کو ستھرا کرو۔ سبحان اللہ، تمہارا تزکیہ نفس تو ہو گیا، اب تم قوم کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے کام کرو۔ اور یہ جو دوسروں کو تزکیہ کرنا ہے، یہ انبیاء اور مرسلین کا کام ہے۔ وہ آئے کیوں ہیں؟ وہ اسی وجہ سے آئے، جو بھٹک گئے انہیں سیدھا راستہ دکھاتے، جو بہک گئے، جو نفس کے ہاتھ مغلوب ہو گئے، انہیں اللہ کے راستے پہ لگا کے اللہ والا بنا دے۔ کیا دیکھا نہیں سرکار کی صحبت میں آ کے کیسے کیسے بگڑے ہوئے، کیسے کیسے ستھرے بن گئے، کس کس گناہ میں مبتلا تھے، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیتے تھے، نفس کے ماتحت مغلوب ہوئے تھے نا، کہ اس کو جو شرم کی بات نہیں تھی، جو عزت و فخر کی بات تھی، اس ماحول میں وہ شرم سمجھی جاتی تھی، بیٹی کا پیدا ہو جانا، حالانکہ وہ خود بھی تو کسی بیٹی کے ہاں ہی پیدا ہوا ہوگا، اس کی ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہی تھی، لیکن اس معاشرے کے اندر وہ چیز خراب سمجھی جا رہی تھی جو صحیح تھی، اور جو خراب تھی اسے صحیح سمجھا جا رہا تھا۔ شراب پیتے تھے پانی کی طرح، دماغ خراب رہتا تھا، مدہوش رہتے تھے، بدکاریاں، زنا عام، اس کے اندر ان کو یہ برا نہیں لگتا تھا۔ تو یہی کچھ جب انسان غلاظتوں میں چلا جائے تو پھر وہ اس غلاظت کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ مولائے روم نے ایک واقعہ بطور لطیفہ بیان کیا اور ایک بہت بڑے نقطے کی طرف اشارہ کیا، بڑا سمجھنے کا ہے۔ اپنے نظم میں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جاروب کش تھا، یعنی جھاڑو لگانے والا، صفائی کرنے والا، گندگی غلاظت صاف کرنے والا، تو اس کا کام گندگی میں ہی تھا، ادھر سے گٹر صاف کر، ادھر سے کر، ادھر سے کر، ادھر سے کر۔ تو اس کی ذمہ داری لگ گئی اس علاقے میں جہاں پہ عطر بیچی جاتی تھی، عطر فروشوں کے محلے میں،
دکانوں میں. اب وہ عطر فروش کے علاقے میں جب گیا تو وہاں تو کہیں سے چنبیلی کی خوشبو تو کہیں سے اس کی خوشبو, کہیں سے اس کی خوشبو. اب جب وہ وہاں گیا صفائی کرتے کرتے اس کو تو وہ خوشبو دماغ میں چڑھ گئی, وہ وہیں بے ہوش ہو گیا. اب عطر فروش اپنے مطابق کہ یار یہ جو ہے ہوش میں نہیں آ رہا, تو کوئی لا کے یہ والی سندل کی خوشبو سونگھا رہا ہے, کوئی وہ سونگھا رہا ہے, وہ ہوش میں نہ آئے. تو کسی نے دوسرے جاروب کش کو جا کے کہا یار تمہارا بھائی وہاں بے ہوش پڑا ہے اور ہم اس کو فلاں فلاں خوشبو سونگھا رہے ہیں, وہ ہوش میں نہیں آ رہا. کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. وہ وہاں سے چلا اور اس نے اپنی آستین اس کے ناک پہ رکھی تو وہ بل بلا کے اٹھ پڑا, ہوش آ گئی. سب کہنے لگے بھائی تو نے کیا سونگھا دیا اس کو, ہم تو یہ خوشبو سونگھا رہے ہیں, وہ سونگھا رہے ہیں, وہ لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا. تو اس نے جب آستین دکھائی تو اس آستین میں کیچڑ اور غلاظت تھی, گندگی اور بدبو تھی. کہا یہ اس کا عادی ہے, یہ اس کا عادی ہے, تو اسے خوشبو بے ہوش کر رہی ہے, ہوش میں نہیں آنے دے رہی. تو جس ماحول میں انسان رہتا ہے اگر وہ غلاظت کے ماحول میں اس کا عادی ہو جائے گا, اگر وہ خوشبو کے محلے کا رہنے والا ہے, اس ماحول کا رہنے والا ہے, تو اسے بدبو ذرا سی بھی محسوس ہو جائے گی اور وہ کہے گا میرے بس کی نہیں ہے یہاں ٹھہرنا. بس اس چیز کو سمجھ جائیے, یہ نفس کی غلاظت جو بزرگان دین اس غلاظت میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو ستھرا کر کر اسے ایسا بنا دیتے تھے کہ اس کے عمل سے خوشبو ظاہر ہوا کرتی تھی, اس کا عمل خوشبودار ہو جاتا تھا. اسی وجہ سے ایک حدیث شریف میں یوں فرمایا اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کے ولی وہ ہیں کہ صرف انہیں دیکھ لیا جائے تو انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. واہ سبحان اللہ, اللہ کے مخلوق, اللہ کے بندے ایسے ہیں, ایسے خوبصورت ہیں, ایسے چمکے ہوئے ہیں. تو اللہ خود بنانے والا کتنا حسین و جمیل ہے, کتنا اعلیٰ ہے, ان کا کردار کتنا خوشبودار ہے, ان کا کردار کتنا نرم اور ملائم ہے, ان کی زندگی کتنی شاندار ہے, ان کا اخلاق اور رویہ کتنا اچھا ہے. تو ان کے بنانے والے رب عز و جل یہی تو فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پر اپنی رحمت کو غالب کر لیا ہے, میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کا مظاہرہ فرما رہا ہے, چاہے تو لمحوں کے اندر زندگیوں کو پلٹ دے, ماحول کو تبدیل کر دے. جب میں نے یہیں سے شروع کیا ہے کہ انسان کا قلب اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جب چاہے پلٹ دے. تو یہ جتنے سازشوں میں لگے ہوئے ہیں, یہ جتنے نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں, کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ لمحوں کی بات, لمحوں کی. یہ زمین شق ہو اور سارے غرق ہو جائیں, اور نہ صرف ہم ادھر دیکھیں بلکہ اپنی طرف بھی دیکھیں. جو نفس کے ہاتھ مغلوب ہوئے ہیں کتنی نافرمانی میں, اگر وہ چاہے تو لمحوں میں غرق کر دے, لیکن اس نے رحمت عام کر رکھی ہے, نافرمانیوں کے باوجود بخش رکھا ہے, دروازے کھلے رکھے. اور یہ دروازہ توبہ کا, اللہ کی طرف رجوع کا, جب تک غرغرۂ موت نہیں آ جاتی اس وقت تک کھلا ہوا ہے, کھلا ہوا ہے. یہ ابھی میں نے عشاء کی نماز میں تلاوت کی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, کہیں تمہاری اولاد, تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. تم اپنے مال میں اتنے لگ جاؤ کہ اللہ کا ذکر چھوڑ دو, اللہ کی یاد چھوڑ دو, اللہ کے حکم کی نافرمانی میں لگ جاؤ. اور حقیقت یہی ہے, یہ دو ہی اہم ترین چیز ہیں, اور اللہ ہمارے کام سے کرنے سے پہلے وہ جانتا ہے.
دیکھو اولاد کے لیے لوگ الٹے پھلٹے کام کر رہے ہیں، یار کچھ کمائیں گے تو ان کے کام آئے گا. یعنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑا ہوا ہے، حالانکہ اولاد خود اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح وہ ہمیں دینے پہ قادر ہے، اس نے ان کے لیے بھی رزق لکھا ہوا ہے. ہم سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے دیا، ہمیں بھی دیا، ہمارے بعد والوں کو بھی. لیکن کیا ہے کہ ہم نے اسے فضول میں اپنے اوپر سوار کر کے حرام حلال کی تمیز کھو دی. بھائی یہ ذمہ داری ہے ان کو کھلانے پلانے اڑانے کی، لیکن حلال طریقے سے. آج دیکھیے کہ جتنے حرام خور ہیں، حرام خور سے مراد حرام مال لینے والے کھانے والے، ان کا رزق کتنا ہے، وہ کتنا کھاتے ہیں. آدھی روٹی، وہ سبزیاں کھا رہے، وہ گوشت نہیں کھا رہے، وہ اس چیز کی پرہیز، وہ اس چیز کا پرہیز، وہ اس چیز کا پرہیز، ڈاکٹر نے یہ منع کر رکھا. یعنی ان کے صبح سے شام تک 2-1.5 روٹی ہی ہوگی ٹوٹل. اور کسی کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہے، بھئی شوگر ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں منع ہیں، ان کے کھانے سے بڑھ جائے گا، لہٰذا آپ یہ کھائیں برادے والی ڈبل روٹی براؤن. لیکن اس کی ہرس اور لالچ اتنی اتنی اتنی، کہتا ہے میرا کچھ نہیں، میں تو بچوں کے لیے کر رہا ہوں. اور یہی اللہ فرما رہا ہے، بچوں کے لیے کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، اپنے لیے بھی گڑھا کھود رہا اور ان کے لیے. دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھی میں نے، الہاکم التکاثر، لوگوں مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا، حتی زرتم المقابر، پتہ اس وقت چلے گا جب تم قبریں دیکھو گے. یہ ہے نفس کے اندر خرابیاں، نفس کے اندر خرابیاں. ایسا نہیں ہے کہ مال کمانا منع ہے، مسلمان مضبوط ہونا چاہیے اپنی معیشت میں، مال میں، لیکن حرام ذریعہ منع ہے، مال منع نہیں. مال تھا حضرت بی بی خدیجہ کا تو اشاعت اسلام ہوئی، مال تھا صدیق اکبر کا تو کئی حضرت بلال حبشی جیسے آزاد ہوئے. اور حضور نے فرمایا ان کے مال نے اتنا فائدہ پہنچایا، میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ان کا بدل نہیں دے سکا، اللہ ان کے مال کا بدل خود عطا فرمائے گا. مال منع نہیں. عثمان غنی کا مال آج تک چل رہا ہے، ان کا وقف للہ آج تک چل رہا ہے، مال منع نہیں. لیکن مال کی ایسی کیفیت جو اللہ کے حکم سے غافل کر دے. فرمائے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تمہیں غفلت میں، تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں ڈال دے، اللہ کے ذکر سے موڑ دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا تو وہ سراسر خسارہ اٹھانے والا ہے. سوشل میڈیا پہ ایک خبر بڑی تیزی سے پھیلی ہوئی ہے، ایک باپ اور ایک بیٹے کی تصویر ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ابھی ریسنٹلی اسی ہفتے میں باپ ماہانہ 4 لاکھ روپے بیٹے کو جیب خرچ دے رہا ہے. 4 لاکھ، تقاضا ہے 10 لاکھ دے. اس کی برتھ ڈے تھی تو اس نے کہا مجھے کار چاہیے، باپ نے سامنے منع کیا، پیچھے سے آرڈر دے دیا. اس کو اتنا غصہ آیا کہ میرے باپ نے مجھے منع کر دیا گاڑی کا، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ گاڑی تو بک ہو چکی ہے جو اسی کے نام پہ اور اس کی برتھ ڈے پر مل جائے گی. جس اولاد کے لیے اس قدر مال، اس قدر مال، اور وہ اولاد ہی مال کی پجاری ہو گئی، نفس کی تابع دار ہو گئی. یہی تو ہے جو بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نفس کے آگے مغلوب نہ ہو جاؤ بلکہ نفس پر تم غالب ہو جاؤ. یہی تزکیہ ہے نفس. یہ ہے صوفیہ. فرماتے ہیں وہی بات کہ فرمایا کہ میں دل تو چاہتا ہے جنگل چلے جاؤں، بیابان چلے جاؤں، نہ لوگ مجھے دیکھیں نہ میں انہیں دیکھوں، لیکن اللہ نے مجھے لوگوں کے نفع کے لیے روک رکھا ہے. عراق میں بغداد میں بیٹھے ہوئے 500 سے زائد عیسائی، یہودی، غیر مسلم
آپ کے واعظ و نصیحت سن کر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور خود فرماتے ہیں کہ لاکھوں جو ہوائے نفس میں نفس کے ہاتھ مغلوب ہوئے تھے، کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی شراب میں مبتلا ہے، کوئی جھوٹ دغے بازی دھوکے میں مبتلا ہے، کوئی تجارت میں ملاوٹ میں مبتلا ہے، ہمارے پاس بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کو اللہ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہیں بزرگان دین، یہ ہے ان کا طریقہ، اور ہمیں بھی ان کی مجلسوں میں آنا، ان کی مجلسوں سے وابستہ ہونا اسی لیے اس نیت سے ہونا چاہیے، اللہ جو ہم نفس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے ہمیں اس سے نکال دے۔ بیعت کیا تھی؟ بزرگوں کے یہاں بیعت کیا تھی؟ بیعت ایک وہ تھی جسے حضور کے زمانے میں کیا گیا، وہ بیعت ایمان ہوتی تھی۔ کافر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مسلمان ہوتے تھے کہ ہم عہد کرتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانیں گے، آپ کو رسول مانیں گے، قیامت کو مانیں گے۔ پھر یہ بیعت تابع داری کی ہوئی صدیق اکبر کے زمانے، آپ ان کے نائب ہیں، آپ جو کہیں گے ہم آپ کے تابع رہیں گے، لیکن آپ اللہ رسول کے حکم کے تابع ہوں گے تو ہم آپ کے تابع ہوں گے۔ اور انہوں نے بھی کہا جب تک میں ان کا تابع رہوں تم میری بات مانتے رہنا۔ پھر یہ بزرگوں سے سینہ بسینہ آگے چلا، اور پھر یہ ہو گیا ایمان تو ہم ان کے ہاتھ پہ نہیں لاتے بزرگوں کے، لیکن ان کے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کرتے ہیں جسے بیعت طریقت کہا جاتا۔ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ لیکن آج اس بات کی بہت شدید ضرورت اور ایک طرف قلت کہ ایسے خانقاہوں کا نظام بظاہر ختم ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فلاں خانقاہ فلاں خانقاہ فلاں، جن بچوں کی، بیٹوں کی، صاحبزادوں کی تربیت نہیں ہوئی، انہیں خود اصلاح کی ضرورت ہے، وہ باپ کے گدی نشین ہو گئے۔ ان بیچاروں کو نہ داڑھی کا پتہ، نہ ایمانیات کا پتہ، نہ انہیں عقائد اسلامی کا پتہ، اور وہ باپ کی گدی نشین ہو گئے۔ تو یہ ہمارے یہاں یہ موروثی یا وراثتی سلسلہ ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ وراثتی مسئلہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں تزکیہ نفس کا مسئلہ ہے کہ خود آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کریں، جو اس قابل ہو پھر اس کو مسند سپرد کریں، وہ اس کا حقدار ہو، اس کا اہل ہو، اور پھر وہ خود اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائے اور اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بھی بچائے۔ یہی وجہ ہے اس ماحول کو دیکھ کر لوگ بزرگان دین پہ بسا اوقات انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس ظاہری شکل کو سامنے نہ رکھا جائے، بلکہ ہمیشہ اس اصلاحی پہلو کو سامنے رکھا جائے جو بزرگان دین کے جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ آج دیکھیں مسلمانوں میں، جیسے میں نے جمعے میں بھی دعا کی اور تذکرہ بھی کیا، فلسطین کے مجاہدین کے اندر اسماعیل ہانیہ صاحب شہید ہوئے، خاندان شہید ہوا، ان کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ میری جو تربیت ہوئی ہے قرآن پڑھنے کی، دینی حمیت و غیرت کی، مسلمانوں کے حوالے سے جرت کی، میری تربیت میرے والد نے کی۔ میرے والد ایک شیخ طریقت تھے، میرے والد مجھے روزانہ فجر میں ساتھ لے جاتے تھے، وہ اذان دیتے، قرآن پڑھتے تو مجھے بٹھا لیتے، میں بھی قرآن پڑھتا۔ ہمارے گھر میں محفل ذکر ہوا کرتی، دور دور سے مشائخ آیا کرتے۔ اندازہ کیجئے کہ جب تربیت ہو تو یقیناً آل اولاد آگے بڑھتی ہے۔ اب بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے تو تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ماتحت ہے، جو آل اولاد ہے، وہ کبھی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی، وہ پھر دنیا کی طرف رغبت کر رہی ہوتی ہے، وہ دنیا کو دیکھ کر اس کی چکا چون میں چلی جاتی ہے، تو پھر یقیناً وہ اپنا نقصان وہ خود کر رہے ہیں۔ اس میں بڑوں کا قصور نہیں، ہاں اگر قصور مانا جائے تو اس وقت کہ جب
بڑا بھی ہوائے نفس میں مبتلا ہو جائے، ماتحت بھی ہوائے نفس میں نفس کے ماتحت ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر تباہی ہے۔ لیکن بہرحال تزکیہ نفس بزرگان دین کا طریقہ، اسی کے اندر مختلف گناہوں سے وہ روکتے ہیں، مختلف چیزوں کے حوالے سے ذہن سازی کرتے ہیں، چاہے وہ عوام الناس ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، ہر ایک کو اصلاح ان کا کام ہوتا ہے۔ سید غوث پاک کا زمانہ ہے جہاں لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، علماء آپ کی مجلس میں بیٹھتے، وہیں آپ کی سیرت نگاری میں آتا ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ، خلیفہ، وزیر آپ کی محفل میں آیا کرتے تھے، نیچے بیٹھا کرتے تھے، آپ کے واعظ سنا کرتے تھے، اور آپ برملا اگر ان کی کوئی خرابی ہوتی اس پہ تنقید کرتے۔ چنانچہ ایک والی ریاست بیٹھا ہوا اور معلوم ہوا حضرت والا کو کہ اس شخص نے کسی فلاں علاقے کا قاضی ایسے شخص کو بنا دیا ہے جو بڑا ظالم ہے۔ آپ نے برملا کہا کہ تم نے ایسے شخص کو وہاں اس علاقے کا قاضی مقرر کر دیا جو اظلم الظالمین، ظالموں سے بھی بڑا ظالم ہے، تم بتاؤ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، اس کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں؟ آپ کی بات سننی تھی، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے اسی آن فیصلہ صادر کیا کہ اس فلاں قاضی کو معزول کیا جائے، اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں کہ اس کی وجہ سے ظلم بڑھے گا۔ یہ ہیں سید غوث پاک رحمہ اللہ کہ صرف صوفی اس اعتبار سے نہیں کہ خانقاہ میں بیٹھے ہوں اور حالات حاضرہ کا انہیں کچھ پتہ دیں، نہیں، وہ خانقاہ میں، وہ مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے، درس بھی دیتے تھے، دینیات بھی پڑھاتے تھے، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے تھے، اور ظاہری ماحول پہ نظر رکھ کر اس کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ تو آج کی اس پوری مجلس کا خلاصہ کہ بزرگان دین تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس نفس کے ماتحت غالب نہ ہو، بلکہ اپنے نفس کو کسی اہل اللہ کے پاس لے جائیں اور اس سے اس کی اصلاح لیں، تاکہ جو اندر کی غلاظت ہے وہ دور ہو، نفس پاکیزہ ہو، ستھرا ہو، اس کے اندر روحانیت پیدا ہو۔ جب وہ پیدا ہوگی تو پھر ذکر اللہ میں بھی مزہ آئے گا، پھر نماز میں بھی مزہ آئے گا، پھر تلاوت میں بھی مزہ آئے گا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم اس تزکیے سے خالی ہیں، تو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ گنے میں سے رس نکال دیا جائے تو وہ بھوسا رہ جاتا ہے، تلوں میں سے تیل نکال دیا جائے تو بھوسا رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو کیفیت ہے وہ بھوسے جیسی ہے، اخلاص سے خالی ہے، وہ للہیت سے خالی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ کیفیت عطا ہو جائے، ہمیں ان بزرگوں کے واسطے سے وہ کیفیت حاصل ہو جائے، اور دعا کریں اور کوشش کریں۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ اس زمانے کے اندر جب ہمیں ایسے افراد میسر نہیں جیسے غوث پاک تھے، بیٹھتے لوگ توبہ کر لے، کیا کریں، کس کے پاس جائیں، کہاں جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر نسبت قائم کر لی جائے تو بھی برکت ہے، لیکن کیونکہ اس طرح کا ماحول اس وقت دستیاب نہیں، تو ایک نسخہ ہے جو دلوں میں روحانیت جگا سکتا ہے، وہ ہے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت۔ کیا؟ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت دلوں میں روحانیت کو پیدا کر دے گی، نفس کو مغلوب کر دے گی۔ اور اگر تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کے معنی گویا یوں کہ اللہ ہم سے کلام فرما رہا ہے، تو اس وقت جو روحانیت کی کیفیت ہوگی وہ بہت عروج پر ہوگی کہ اس قرآن سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بار بار قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تعالی ہم سے فرما رہا ہے، تو پھر جو تزکیہ نفس ہے وہ عروج پر ہوگا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں
جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔